اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم محبوب دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ میرے محبوب آپ نہیں دیکھتے ان کا حال کفار مکہ کا؟ تو یاد رکھیں یہاں اور کئی مقامات میں لفظ جو ہے وہ رؤیت کا استعمال ہوا ہے، علم ترى، لیکن کبھی کبھی یہ رؤیت بصریہ کے علاوہ رؤیت علمیہ ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتے، کیونکہ جیسے اللہ پاک نے سورۃ الفیل میں فرمایا کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والے بادشاہ کے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ حضور تو موجود ہی تھے، دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ تو ولد سنۃ الفیل، یعنی اسی سال آپ کی پیدائش ہے، لیکن لفظ آیا کہ علم تر، معنی علم تعلم یا محمد، کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ ہم نے جنہوں نے کعبۃ اللہ کو گرانے کی کوشش کی ہم نے ان کا کیا اشر کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ اسی طرح علم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا معنی آپ نہیں جانتے، تو اس کو کہتے ہیں رؤیت علمیہ، رؤیت بصریہ، اور ایک ہوتی ہے رؤیت علمیہ، یعنی لفظ رؤیت ہوتا ہے، معنی مراد اس کا علم ہوتا ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ قادر تھے، فرما سکتے تھے علم تعلم، معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اتنی مشہور ہو جائے کہ گویا کہ آنکھوں کے سامنے ہے تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قصہ اصحاب فیل جو تھا وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ مکے والوں نے کیا، عرب نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، وہ تو اتنا مشہور حتیٰ کہ جن پتھروں سے ان ہاتھیوں کو ہلاک کیا گیا نا، وہ پتھر بھی چن کے مکے والوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور لوگوں کو دکھا دیتے کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ پتھر جو اللہ نے اصحاب فیل پہ برسائے۔ تو جب واقعہ ایسا ہو گویا کہ اس کے ذکر کرنے سے فوراً آپ کے سامنے آ جائے تو وہاں ہوتا ہے کہ علم تر الی الذین کفروا، علم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، بدلوا کا کیا معنی؟ یعنی انہوں نے شکر کے بجائے اللہ کی نعمت کا کفر کیا تو بدل ڈالا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں تو آدمی پر لازم ہے کہ شکر کرے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس کو اللہ نے بے انتہا دولت و مال سے نوازا، ہر قسم کا مال تھا اس کے پاس۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور اللہ سے میری درخواست کریں کہ اب مجھے اور مال نہ دیں اور نعمتیں نہ دیں، مجھ سے یہی نہیں سنبھالی جاتی، تو مجھے اتنا دے دیا ہے انہوں نے کہ میں بالکل مطمئن ہوں، بلکہ اطمینان سے بھی مجھے زیادہ مل رہا ہے، اب مجھے اور نعمت نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم میرے پیغمبر ہو، میرے بندے کو بتا دو کہ میری نعمتوں پہ شکر کرنا چھوڑ دے، ہم دینا بھی چھوڑ دیں۔ جب وہ شکر نہیں چھوڑتا تو میں نعمتیں دینا کیوں چھوڑ دوں؟ میرے خزانے میں کوئی کمی آ جائے گی؟ تو اس لیے شکر کرا کریں، لیکن شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ شکر نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایک رواج ہے، ایک عادت ہے، بن گئی ہے، یہ کوئی شکر نہیں ہے۔ شکر کا معنی پہلا یہ ہے کہ ایمان ہو، اگر ایمان نہیں ہے لاکھ شکر کرو کوئی شکر نہیں۔ شکر تو کافر بھی کرتے ہیں،
لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے تو لہذا وہ شکر نہیں ہوگا۔ ایمان کے بعد دوسرا شکر کا معنی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اعضاء اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہوں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کعبۃ اللہ دیکھیں۔ اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، ہاتھ دیے ہیں وضو کی پابندی۔ تو اللہ کی جتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں اس کے کام میں لگے۔ اگر تم نے آنکھوں کو غیر محرم عورتوں کے چہرے پہ ڈالا ہے تو یہ ناشکری ہے، یہ شکر نہیں ہے، تم نے اس کی نعمت کو غلط جگہ پہ استعمال کیا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا دیں کہ میاں بیوی ملیں تو صرف ملنے کا لذت نہیں بلکہ عبادت ہے، لیکن کسی غیر عورت سے ملے تو پھر زنا ہے، جہنم ہے۔ تو اگر آپ کے اعضاء اللہ کی فرما برداری میں کام آ رہے ہیں یہ شکر ہے۔ آخری درجہ شکر کا یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، پانی پیو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اگر اللہ کپڑا عطا فرمائے تو الحمدللہ الذی کسانا، الحمدللہ الذی انعم علینا بالایمان، الحمدللہ الذی انعم علینا بالقرآن، الحمدللہ الذی انعم علینا بالستر والرضوان، الحمدللہ الذی انعم علینا بالامطار والبرکات۔ تو ہر چیز پہ پھر زبان کا بھی شکر ہو۔ لیکن جب کافروں نے شکر کے بجائے الٹا کفر کیا، نتیجہ کیا نکلا کہ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کی وادی میں، ہلاکت میں گڑھے میں گرا دیا۔ وہ دار البوار کیا ہے؟ بوار مانا ہلاکت، جیسے آتا ہے قوما بورا، اس طرح یہاں بھی بوار کا لفظ ہلاکت ہے، اور آگے اسی کی تفسیر ہے کہ وہ ہلاکت کیا ہے؟ جہنم یصلونہ، جہنم، اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی کہ وہ اسی میں جلیں گے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا الم تعلم، یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کقولہ تعالی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کقولہ تعالی الم تر الی الذین خرجوا۔ بوار کا کیا معنی؟ کہتا ہے بوار کا معنی ہلاک ہے، بارہ یبور بورن کے باب سے ہے، جیسے ہے قوم بورا، ایسی قوم ہلاک ہونے والی حال کینا۔ حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا قال ہم کفار اہل مکہ تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ اس آیت سے مراد مکے کے کافر ہیں کہ اللہ نے ان کو کعبہ دیا، اللہ نے ان کو اپنے گھر کا مجاور بنایا، اللہ نے ان کو سقیا زمزم پہ رکھا، اللہ نے ان کو سقایا عطا فرمایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے افضل اکمل اجمل نبی محمد مصطفیٰ بھیجا، سب سے بڑی نعمت تو حضور کی ذات ہے، اور سب سے افضل کتاب قرآن دیا، اور ان کی لغت میں، لغت عربی میں، لیکن بجائے انہوں نے شکر کرنے کے، ایمان لانے کے کفر کیا۔ وقال له في باس في هذا الآية وجبلت باللهم والذين اتبعوه من الأرض ولحقوا بالروم، اور ایک قول میں یہ ہے کہ اس سے مراد جبلت بن الأحم ہے، اور جو اس نے جو اس کے پیچھے لگے، اس کی اتباع کی، اور پھر روم کے ساتھ جا کے وہ مل گئے۔ والمشہور الصحیح وهو القول الاول وان كان المعنى يوم جميع الكفار، لیکن پہلا قول جو ہے کہ مراد اہل مکہ ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ حکم جو ہے تمام کافروں کے لیے ہے قیامت تک کے لیے، کہ جو کافر ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ فإن اللہ تعالی بعث محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ اللہ پاک نے حضور پاک کو بھیجا دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کے، ونعمۃ للناس، لوگوں کے لیے نعمت بنا کے، فمن قبلها وقام بشکرها، جس نے قبول کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوا، ومن ردها وکفرها، جس نے اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کیا اور کفر کیا، وہ جہنم میں گیا۔ وقد روى علي أن وقال الباس الأول وقال ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وقال شعبة القاسم بن ابي بزة ان بالطفيل ان ابن الكواء سأل عليا ان الذين بدلوا نعمة الله كفرا وعلوا قومهم دار البوار۔ ابن القوا نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ اس آیت سے کون مراد ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا؟ انہوں نے فرمایا اس سے مراد ہم کفار قریش یوم بدر، یہ کفار قریش ہیں کہ جو حضور کے مقابلے پہ آئے، بجائے ایمان لانے کے نتیجہ کیا نکلا کہ خود بھی ہلاک ہوئے اور اپنے پیچھے آنے والوں کو بھی ہلاک کیا۔ حدثنا منذر بن شهران قال حدثنا على بن عبيد قال حدثنا بسام السيرفي ان ابي الطفيل قال جاء رجل الى علي رضي الله تعالى عنه، ایک آدمی حضرت علی کے پاس آئے، فقال یا امیر المومنین من الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار۔ اس نے بھی یہی پوچھا کہ اس آیت کا مصداق کون؟ یاد رکھے یعنی مصداق اول وقت نزول، ورنہ حکم تو قیامت تک کے لیے عام ہوتا ہے۔ جیسے کہ جب بھی آیت اتری ہے، قرآن اترا ہے، تو مخاطب اول تو قریش تھے نا، لیکن مراد یہ ہوتا ہے کہ العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرت جو ہے وہ عموم لفظ ان الذین کفروا، اب قیامت تک جو بھی کافر ہوں، ان الذین آمنوا، قیامت تک جو بھی مومن ہوں سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ منافق قریش سے مراد ہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابن فیل قال قرأت على معقل عن ابن ابی حسین قال قام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی وقال الا احد یسانی القرآن فواللہ لو اعلم اليوم احدا اعلم به منی وان کان من وراء البحار لاتیته۔ اب فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھڑے ہوئے ممبر پہ اور آپ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھ سے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھتے ہو؟ کیا بات ہے؟ فرمایا اگر مجھے خدا کی قسم یہ پتہ ہو کہ سمندروں کی دوسری طرف ایک آدمی ہے جو مجھ سے زیادہ عالم ہے تو میں اس کے پاس جا کے علم حاصل کروں گا۔ تو علم کی تڑپ ہوتی تھی، یعنی محدثین 6 مہینے ایک حدیث کے لیے پیدل جاتے ہیں، ایک حدیث حاصل کر دیے کہ ایک حدیث کا ہمیں علم ہو جائے اور بغیر واسطے کے ہماری روایت ہو جائے، 6 مہینے کا سفر کر۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو، اللہ کی شان، اللہ کسی کو بھی نور سے محروم نہ کرے۔ یہ تو ہمیں ابھی آپریشن سے واسطہ پڑا ہے تو پتہ لگتا ہے نا، پھر اللہ کی نعمتوں کی قدر آتی ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ جو بہت بڑی عابدہ زاہدہ عالمہ عورت تھیں، رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ کے آگے فریاد کرتی کہ یا اللہ میں نے تو دل میں سوچا تھا کہ اپنے اس بچے کو تیرے قرآن و حدیث کا امام بناؤں گی اور دنیا کے لیے خدمت کرے گا، آپ نے آنکھیں لے لی ہیں تو اب تو بیچارہ الٹا معذور ہو گیا، وہ کیا کرے؟ لیکن یاد رکھیں کہ جب آدمی گڑ گڑا کے عاجزی سے تضرع سے یقین کامل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے، یاد رکھو دعا خالی نہیں جاتی۔ سیدہ کی دعائیں بھی رنگ لائیں اور اللہ نے امام بخاری کی بصارت جو تھی بحال کر، کوئی آپریشن نہیں، کوئی علاج نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے بحال کر، اور ایسے بحال کی کہ امام صاحب نے کتاب المفرد جو ہے وہ چاند کی روشنی میں لکھی ہے، لائٹ تو ہوتی نہیں تھی،
میرے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے ساتھ، کہ آپ کی آخری عمر تھی تو آپ فرماتے ہیں، تکلیف تو پہلے سے تھی آپ کو، لیکن فرماتے ہیں کہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا، ہمیشہ آپ ریاض الجنہ میں استوانہ سیدہ عائشہ کے قریب بیٹھتے تھے، ہمیشہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ سال میں وہ 2 مہینے مدینے واقع گزارتے تھے، رجب اور شعبان، اور پہلا روزہ رکھ کے پھر مکے آ جاتے تھے، اور 10 مہینے جو ہے وہ مکے میں گزارتے تھے۔ کہتے ہیں میں وہیں بیٹھا تھا کہ میرے آگے بالکل نور میری آنکھوں کا چلا گیا، اندھیرا ہو گیا، حرم میں لائٹ ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا، میں سمجھ گیا ابھی آج نور ختم ہو گیا۔ نظر تو ان کی گھٹ رہی تھی ایسا ایسا، لیکن بالکل ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا، میں نے اس کو کہا کہ یار تم چلے نہ جانا، نماز سے فارغ ہو کر۔ اس وقت زمانے میں اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا، اتنا ازدحام بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہا کہ میں صلاۃ و سلام پڑھوں گا تو مجھے لے جانا، میری آنکھیں بند ہو گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے لے گیا، میں نے صلاۃ و سلام پڑھے، پھر میں نے باب جبریل کے پاس قبلۃ اللہ کی طرف کھڑے ہو کے رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں نے تیرے نبی کی حدیث 80 سال پڑھائی ہے، اب آخری عمر میں آپ نے اندھا بھی کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ ایک بیٹا ہے تو وہ پاکستان میں، میں کہتے ہیں بڑی، میں نے بلکہ فرماتے تھے کہ بے ساختہ میری چیخ نکل گئی۔ اس کے بعد اسی آدمی سے میں نے کہا کہ مجھے باب جبریل ہوتا تھا، پھر باب النساء، اور اس کے یہ دروازہ ہوتا تھا عورتوں کے لیے، باب النساء بھی ہے۔ وہاں ہمارے علاقے کے ایک بواب تھے غلام حیدر، فرماتے میں نے اس سے کہا کہ اس مجھے بواب تک پہنچا دو۔ میں نے کہا غلام حیدر آج میری نظر بالکل بند ہو گئی ہے، اگر میں اپنے مکان پہ گیا تو صبح مجھے تہجد اور نماز کے لیے حرم میں آنا مشکل ہو جائے گا، آپ یہیں میں مہربانی کر کے مجھے کپڑا بھی دے دو، کوئی سرانہ بھی دے دو، میں یہیں سڑک پہ سو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد کھانا بھی تھا، انہوں نے کھانا بھی کھلایا، مجھے کھیس بچھا کے سرانہ رکھ کے دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ عین تہجد کا وقت تھا کہ میرے سر میں اتنی زور سے کسی نے ٹھوکر ماری کہ میں نے بڑی مشکل سے آواز کو ضبط کیا اور فوراً اٹھا۔ فرمایا اٹھا تو میری آنکھیں روشن ہو چکی، اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ روشن بھی ایسی ہوئی کہ مجھے شبہ جو ہوا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تمہارا خط آیا ہوا تھا، میں نے پھر تمہارا خط پڑھا۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے یہ سمجھا کہ کوئی آدمی غلطی سے چل رہا تھا تو اس کا بوٹ کی ٹو جو ہے نا وہ میرے سر میں لگی ہے، وہ تو اللہ نے انتظام کیا تھا آپریشن کا کہ دماغ پہ چوٹ لگی، نور بحال ہو گیا۔ پھر آخری عمر تک الحمدللہ وہ ٹھیک رہی، پھر موت سے کوئی 15-20 دن مہینہ پہلے پھر نظر بند۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو حضرت کو لے جائیں، شاگردوں نے بھی کوشش کی، میں نے بھی کوشش کی کہ آپ کو، اس زمانے میں اتنی بڑی بیماریوں کا علاج یہاں نہیں ہوتا تھا، لندن میں البتہ علاج ہوتا تھا، تو سب نے یہ پروگرام بنایا کہ حضرت لندن لے جاتے کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ دن کچھ موڈ اچھا تھا، میں نے کہا حضرت گزارش ہے کہ سب طلباء کا یہ منشا ہے، سب ساتھیوں کا یہ مشورہ ہے، اگر ایک ہفتے کے لیے لندن آپ چلے جائیں گے تو کیا ہے، آپریشن ہو جائے گا، نظر بحال ہو جائے گی۔ تو فوراً غصے میں آ گیا، کہتے ہیں مولوی مکی تم میرے ایک اولاد ہو، ایک بیٹے، مجھے مکے سے نکالنے کے لیے آئے ہو؟ میں نے تمہیں مکے میں بلانے کی محنت کی، تم مجھے نکال رہے ہو۔ القیام فیہا سعادۃ والخروج منہا شقاوۃ، یہاں رہنا سعادت ہے اور نکلنا بدبختی ہے، تم مجھے بدبخت بنانا چاہتے ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میرے پاک نبی کی حدیث ہے من اخذ حبیبتہ فی آخر عمرہ وجبت لہ الجنہ،
حضور فرماتے ہیں کہ جس کی آخری عمر میں اللہ آنکھیں لے لے، نور لے لے، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو تم مجھے جنت سے محروم کرنا چاہتے ہو؟ خبردار آئندہ مجھے ایسی کوئی بات نہیں کہنا۔ پھر چند دن کی زندگی تھی، وہ وفات ہو گئی الحمدللہ۔ تو یہ ہے کہ قدر تب ہوتی ہے جب چیز نہیں ہوتی ہے، اگر چیز ہو تو پھر قدر جو ہے نہیں ہوتی۔ تو شکر یہ ہے کہ ہر نعمت کو، تو حضرت علی نے بھی فرمایا کہ کوئی آدمی ہے جو مجھ سے قرآن پوچھے، اگر مجھے پتا ہو کہ من وراء البحار کوئی عالم ہے تو میں وہاں جا کے علم سیکھوں گا۔ فقام عبداللہ ابن القوا، عبداللہ ابن القوا اٹھے، فقال من الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار۔ انہوں نے فرمایا یہ قرآن میں کن کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو شکر کے بجائے کفر میں بدلا؟ تو حضرت نے فرمایا مشرکو قریش تم نعمت اللہ الایمان، یہ اس سے مراد قریش کے مشرکین قریش ہیں، اللہ نے ان کو ایمان دیا، اس کے بدلے انہوں نے کفر کیا اور اپنی قوم کو بھی اور خود بھی ہلاکت میں ڈالے گئے۔ وقال السدیفی قول لم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا مسلم مصطفی علی انه قال هم الافجران من قریش بنو امیہ وبنو المغیرہ فاما بنو المغیرہ فحلوا قومهم دار البوار یوم بدر وَأَمَّا بَنُو أُمَيَّةَ فَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانَ أَبُو جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَبُو سُفْيَانَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَمَّا دَارُ الْبَوَارِ فَهِيَ جَهَنَّمُ۔ حضرت علی سے ایک روایت بھی ہے کہ اس آیت کا مصداق وہ دو بڑے فاجر ہیں، ایک بنو امیہ اور ایک بنو المغیرہ۔ بنو المغیرہ تو اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بدر میں اتارا، اللہ کے نبی کے خلاف اور ہلاک ہوئے، اور بنو امیہ اس لیے کہ انہوں نے احد والے دن اللہ کے پیغمبر کے خلاف اپنی فوجوں کو اتارا۔ ابو جہل بدر والے دن مارا گیا، ابو سفیان احد میں آیا۔ دار البوار سے مراد کیا ہے؟ فہی جہنم، ہلاکت کی جگہ کیا ہے؟ جہنم۔ وقال ابن ایاد بن رحمۃ رحمہ اللہ تعالی حدثنا محمد بن یحییٰ قال حدثنا حارث بن منصور ان اسرائیل بن اسحاق عن عمرو بن مرة قال سمعت عليا قرأ هذه الآية وأحلوا قومهم دار البوار قال هم الأفجار من قريش بن أمية بن المغيرة وأما بن المغيرة فأهلكوا يوم بدر وأما بن أمية فمتعوا إلى حين أنكم مهلة ملي ورواه أبو إسحاق عن عمرو بن مرة رضي الله عنه من غير وجه أنه قال سفيان الثوري بن زيد عن يوسف بن سعد عن عمر بن الخطاب في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أمية وأما بنو المغيرة كفيتموهم يوم بدر وما بنو متقوا حين يعني ان کو شبہت ملی۔ وقد رواه حمزة الزيات عن عمرو بن مرة قال بعض الخطاب من هذا آية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ اس سے کون خدا نے فرمایا الافجران من قریش، اخوالی میرے اخوال اور تیرے امام، فاما اخوالی فاستأصلهم اللہ یوم بدر، میرے اخوال جو تھے ان کو اللہ نے بدر میں ہلاک کیا۔ فاما اعمامک فامل اللہ لهم الى حین، البتہ تمہارے امام جو ہیں ان کو کچھ مدت تک مہلت ملی ہے لیکن وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ وقال مجاهد سعيد بن جبير والضحاك وقتادة زيد بن كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر وكذا رواه مالك في تفسير نافع عن ابن عمر وقول وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله، ان نے شرکاء بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے ان کی منتیں مانتے ہیں۔ جعلوا له شرکاء عبدوهم معه، اللہ کی عبادت کے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ ودعوا الناس الى ذلك، اور لوگوں کو بھی ان بتوں کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں۔ ثم قال تعالی محددا لهم ووعدا لهم على لسان نبيه، اس کے بعد اللہ نے بطور تحدید اپنے پیغمبر کی زبان پہ فرمایا کہ ان کو بتلا دو، قل تمتعوا
چند دن کی زندگی کے مزے کر لو فإن مصيركم إلى النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اے ما قدرتم علیہ فی الدنیا فافعلوا مهما يكن من شيء فإن مصيركم إلى النار، جو کوئی تم دنیا میں کر سکتے ہو کر لو، لیکن انجام تمہارا جہنم ہے. اے مرجعکم وموعدکم الیہ کما نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم ان کو تھوڑی مہلت دیتے ہیں دنیا کی زندگی کی، پھر ان کو ڈالیں گے سخت عذاب میں. وقال تعالی متاع فی الدنیا ثم مرجعہم ثم نذیقہم عذاب شدید بما كانوا یکفرون. واللہ اعلم.